میں ہوں ندیم خالد. ناظرین، ابھی اپڈیٹ جو اس وقت خبروں میں بھی چل رہا ہے، جو معاملہ دعا زہرا کا کہ دعا زہرا لاہور سے مل گئی ہے، اور جس طرح کے پہلے بھی میڈیا مختلف رپورٹس کر رہا تھا، اور اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے انہوں نے بھی یہ کنفرم کر دیا ہے کہ دعا زہرا لاہور سے مل گئی ہے. تو اس میں کتنی صداقت ہے اور ابھی تک کیا معلوم ہو چکا ہے پولیس کو، اور پولیس اس وقت کیا کر رہی ہے، اور دعا زہرا اس وقت کہاں ہے، اور جس لڑکے سے مبینہ طور پر اس نے شادی کر لی ہوئی ہے ظہیر، وہ اس وقت کہاں ہے، پولیس اس وقت تک کہاں تک پہنچ چکی ہے. جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ اس سے پہلے ہی کنفرم کر چکے ہیں. ان کے والد نے کچھ دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے لا علمی کا مکمل طور پر اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ابھی تک ان کو کوئی اطلاع نہیں ملی. جبکہ ایس ایس پی اے آئی جی جو سندھ کے ہیں ان سے ان کی بات ہوئی، انہوں نے بھی اس حوالے سے ان کو کوئی کنفرم نہیں کیا. لاہور میں اس وقت چونکہ کرائم رپورٹرز جو کافی سارے کولیگز ہیں، جاننے والے ہیں، احمد فراز ہیں جیو سے جنہوں نے یہ خبر بریک کی، اس کے بعد دوسرے کرائم رپورٹرز اور جو موقع پہ پہنچے انہوں نے کیا اس حوالے سے جو کچھ گفتگو کی اور کیا کچھ انہیں ملا، وہ بھی آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلے نکاح نامہ ایک جو گردش کر رہا ہے، وہ نکاح نامے کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ اس کی اتھینٹسٹی کے بارے میں جو کرائم رپورٹرز ہیں انہوں نے اور پولیس نے مکمل طور پر کنفرم کیا ہے کہ یہ نکاح نامہ درست ہے. تاہم نکاح نامے پر کچھ کوائف ان کی غلطی کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے، جیسا کہ 18 سال لڑکی کی عمر لکھی گئی ہے، جبکہ اس کے والد کے مطابق اس کی 2005 میں شادی ہوئی، تو اس بچی کی عمر 14 سال اس کے والد نے بتائی ہے. اور اس کے بعد جس طرح کے مختلف میڈیا رپورٹ 10 دن سے کر رہا تھا، 16 اپریل کو گولڈن ٹاؤن کراچی سے یہ لڑکی مبینہ طور پر اغوا ہوئی تھی، لیکن جو سی سی ٹی وی آئی تھی اس سی سی ٹی وی کے مطابق یہ اغوا نہیں تھا، کیونکہ گلی بہت زیادہ تنگ تھی، اس میں کسی قسم کی کوئی گاڑی نہیں آ سکتی. لیکن ایک اور سی سی ٹی وی ملی جس کے مطابق وہ لڑکی خود جا رہی تھی، اس نے بلو کلر کی جینز کی پینٹ پہنی ہوئی تھی، اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے مبینہ طور پر اس کے اغوا کے بعد کہ وہ عدالتیں 24 گھنٹے کیوں نہیں کھلتی. اس پر سیدہ وجیہہ رحمانی ہے، پیپلز پارٹی کی ایک رہنما ہے وہاں سے، کراچی سے، سندھ سے، انہوں نے کچھ دیر پہلے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اب بتائیں ان کی بہن کی شادی ہو گئی ہے، جو کہ عدالتوں سے کہہ رہے تھے. تو نکاح نامے کے بارے میں آپ کو کچھ حقائق بتا دوں. لاہور کے اندر یہ کون کون سی جگہوں کا ذکر کیا گیا ہے اور جو کوائف ہیں وہ کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے تو جو نکاح نامہ ہے جہاں پر جس یونین کونسل کی حدود میں آتا ہے وہ ضلع لاہور ہے، اور یونین کونسل جو ہے وہ بابو سابو ہے، اور یہ شیرا کوٹ تحصیل یا تھانہ جو اس کو لگتا ہے شیرا کوٹ کا تھانہ لگتا ہے. لاہور کا انٹری پوائنٹ ہے یہ، اور لاہور کا ایگزٹ پوائنٹ ہے موٹر وے پہ جہاں چڑھتے ہیں. موٹر وے چڑھ کے آگے جا کے بابو سابو ایک موٹر وے پہ سٹاپ بھی آتا ہے جب ہم اسلام آباد کو جاتے ہیں، اور وہاں پہ شیرا کوٹ تھانہ جو بابو سابو چوک ہے وہاں پر جو تھانہ لگتا ہے وہ شیرا کوٹ تھانہ ہے، جو کہ حدود لگتی ہے اقبال ٹاؤن تھانے کی. اس کے بعد جو دولہے کی عمر یا تاریخ پیدائش ہے وہ بھی 17/12/2001، یعنی کہ 21 سال کا ابھی دولہا، جس کا نام ظہیر احمد ہے، ولد منیر احمد ہے. ابھی میں یہ جو ایڈریس دیا ہے اس ایڈریس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایڈریس پر اس وقت جس گھر کا ایڈریس دیا گیا اس گھر میں اس وقت کیا ہے. اس کے مطابق یہ مکان نمبر 389 بلاک سی کا رہائشی ہے، شیر شاہ کالونی، رائیون روڈ، لاہور کے اندر. شیر شاہ کالونی جب آپ رائیون روڈ پر جاتے ہیں ٹھوکر نیاز بیگ سے، تو آگے جا کے آپ کے رائٹ ہینڈ پہ یہ جہاں پر جاتی عمرہ ہے اس کے بالکل ساتھ ملکہ علاقہ ایک شیر شاہ کالونی، اور وہاں کا سی بلاک، اور وہاں سی بلاک کے اندر 389 کا ایڈریس ہے. اور جو رپورٹرز وہاں پر گئے ہیں انہوں نے جا کے یہ ایڈریس کنفرم کرنے کے لیے کہ آیا یہاں پر کوئی ظہیر نام کا لڑکا کوئی رہتا تھا یا کوئی فیملی رہتی ہے، تو انہوں نے وہاں جا کر دیکھا ہے کہ وہاں پر ایک ڈسپینسری بن چکی ہے، اور وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب رہتے ہیں، جو کہ ڈاکٹر صاحب ان میں سے ظہیر اور والد منیر احمد سے بالکل ناواقف ہیں. لیکن تاہم ان ڈاکٹر صاحب نے یہ لازمی بتایا کہ یہ منیر احمد
کنفرم نہیں انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ظہیر یہ کزن ہو سکتا ہے جو کہ اس نے 3 سال پہلے یہ گھر خریدا تھا اور یہاں پر ڈسپینسری بنائی تھی. تو یہاں پر شبیر احمد ایک شخص رہتا تھا جو کہ منیر احمد کا بھائی ہو سکتا ہے, اور اس لیے یہ آپس میں کزن ہے ظہیر اور ان کے جو یہاں پر بچے رہتے تھے, تو اس لیے اپنے کزن سے ملنے جب اس نے گھر لیا تھا اس وقت یہ ظہیر احمد مبینہ طور پر آتا تھا اور اس کا ملنا اس کے ساتھ تھا. جبکہ لڑکی کا جو ایڈریس یہاں پر لکھوایا گیا ہے وہ ایڈریس لکھوایا گیا جو ساکن حال مقیم کے نام سے لکھوایا گیا ہے. دعا زہرا کاظمی دختر سید مہدی علی کاظمی ساکن حال مقیم شیرا کوٹ لاہور, اور باقی لڑکی کے کوائف ہیں مختلف, کہ کنواری تھی, اس سے پہلے شادی نہیں ہوئی تھی, جو کہ ایک نکاح نامہ میں ہوتا ہے. اور یہاں پر ہاں یہ میں نے بھی ابھی نوٹ کیا, یہ جو گواہ ہے شادی میں اس میں شبیر احمد ولد منیر احمد, شبیر احمد ولد منیر احمد, ساکن مکان نمبر وہی شیرا جو شیر شاہ کالونی ہے اس کا ایڈریس وہاں پر شبیر احمد گواہ کے طور پر وہ ہے جو شبیر احمد میں آپ کو بتا رہا ہوں جس سے یہ گھر اس ڈاکٹر صاحب نے خریدا ہے, یہ منیر احمد کا یہ بھی بیٹا ہے. یعنی ظہیر اور شبیر جو ہے یہ دونوں بھائی ہیں آپس میں اس کے مطابق, ان کوائف کے مطابق, اور وہ بھائی ہی اصل میں اس میں گواہ بھی بنا ہے دعا. اور نکاح کی بھی ایک تصویر آ گئی ہے جو کہ یہ تھمبنیل پر آپ نے دیکھ بھی لی ہوگی, میں نے لگائی ہے تھمبنیل پر, اور وہ یہاں پر میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں جو کہ لگی ہوئی ہے نکاح کی تصویر. یہ دعا کی ایک نکاح کی تصویر لگی ہوئی ہے, یہ بھی موصول ہوئی ہے. تاہم اس وقت تک دعا کہاں ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں لگا. اور آگے جو سائن پر مختلف لوگ کہہ رہے ہیں کہ سائن جو ہے وہ نکاح خان جو ہے اس کا حافظ غلام مصطفیٰ, یہ مزنگ کا رہنے والا لاہور کا. تو یعنی کہ یہ لڑکی وہاں سے یہاں کراچی لائی گئی تھی, اور کراچی لا کے جو سوالات ہیں, اب کراچی لائی گئی, کراچی لا کے یہاں پر وہ اپنی مرضی کے ساتھ آئی اور اس نے نکاح کیا, اور نکاح کے بعد وہ اس لڑکے کے ساتھ رہ رہی تھی. لیکن چونکہ یہ معاملہ بہت ہائی پروفائل بن چکا تھا, کیونکہ بہت سارے لوگ اس پر تنقید کر رہے تھے کہ کم عمر بچیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, اور سانگڑ سے ایک لڑکی مبینہ طور پر مل بھی گئی تھی جس کو دعا زہرا کہا گیا, لیکن بعد میں پتہ لگا کہ وہ نہیں تھی. لیکن یہ تمام کوائف جو باقی ملتے ہیں, ایڈریس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر اس وقت ایک لیبارٹری بن چکی ہے, ایک چھوٹا کلینک ٹائپ ہاسپٹل بن چکا ہے. لیکن یہ شبیر احمد جو ہے اس سے یہ گھر خریدا گیا تھا, یعنی کہ جو ایڈریس ہے ظہیر احمد ولد منیر احمد اور شبیر احمد ولد منیر احمد, یہ دونوں بھائی ہیں اور یہ ان کا ہی گھر ہے اور یہ بیچ چکے ہیں. لیکن چونکہ آئی ڈی کارڈ پر ایڈریس وہی رہتا ہے تو اس لیے ایڈریس وہی لکھا ہوا, اور شیرا کوٹ کا جو ہے اس طرح کا ایڈریس لکھا ہوا ہے کہ جہاں سے کوئی نہ گلی ہے نہ گھر کا پتہ ہے, کچھ بھی نہیں, ایک جنرل قسم کا ایڈریس دعا کا لکھا گیا تاکہ نکاح اسی تحصیل یا اسی یونین کونسل کے اندر رجسٹر ہو سکے. اس لیے دعا کا وہاں کا رکھا گیا ایڈریس. اور اس وقت تک پولیس کو وہ لڑکی نہیں ملی, پولیس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے اس وقت, لیکن یہ نکاح نامہ کا اس طرح نکل آنا اور یہ تصویریں آ جانا, اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی لنک بن چکا ہے پولیس کا, کیونکہ پولیس سے ہی مبینہ طور پر یہ نکاح نامہ اور تصویریں ملی ہیں. تو اس کا مطلب پولیس کا کوئی لنک بن چکا ہے, ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہو چکا ہے اس وجہ سے. لیکن ان کا ابھی تک ان کو پولیس نے چونکہ ریکور نہیں کیا, سی ایم سندھ کہہ چکے ہیں, اس وجہ سے یہ جو لنک بن گیا اس سے یہ صاف نظر آتا ہے کہ پولیس کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ رابطے میں ہے. اب لڑکی یہ واپس جائے گی یا یہاں پر رہے گی, چونکہ اس کا نکاح بھی ہو چکا ہے, عمر 18 سال بھی بتائی جا چکی ہے, تو اس کے بعد وہ اس کی بیوی ہو گئی. تو اس لیے اب کچھ دیر بعد, شاید کوئی 2-4 گھنٹے کے بعد پولیس ان کو پکڑ بھی لے, ان کو لے بھی آئے, اس کے بعد ان کے بیانات بھی سامنے آ جائیں, اس کے بعد میڈیا کے سامنے ایک پریس ٹاک بھی ہو جائے گی. ان کے والد کا پیغام یہی تھا جب یہ سوال ان سے رکھا گیا کہ سی ایم سندھ نے بھی اعلان کر دیا ہے, اور تمام کوائف جو اس میں اس کے والد کا آئی ڈی کارڈ نمبر جو دیا گیا لڑکی کے وہ بھی آ گیا چونکہ, تو اس سے یہ تمام کوائف تو ویریفائی ہوتے ہیں, کوئی ان نون بندہ تو اس طرح نہیں دے سکتا. یا ظہیر احمد جو ہے وہ اس کے بھی تمام کوائف آ گئے, آئی ڈی کارڈ وغیرہ کا ایڈریس اور تمام چیزیں اس کی بھی مل گئی ہیں. تو یعنی کہ یہ تمام حقائق پر مبنی ہے, ایڈریس بھی غلط نہیں ہے, اور دعا کا ایڈریس اس لیے لکھوایا گیا ہو, لیکن بعد میں ان کو پتہ لگا ہو کہ معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ چونکہ ہائپ کریٹ کر چکا ہے, اور نکاح کی یہاں پر کہیں ڈیٹ بھی لکھی ہوگی جو کہ جس سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ نکاح کس تاریخ کو ہوا ہے, اور اس سے اندازہ ہو جائے گا
यहाँ पर जो है वो निकाह की डेट तो मेरे ख्याल में नहीं लिखी हुई, तो बहरहाल निकाह हो चुका है और लड़की कुछ देर बाद जो है वो और 2-4 घंटों के अंदर पुलिस, चूँकि लाहौर पुलिस सिंध पुलिस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और उम्मीद करते हैं कि कुछ देर बाद वो इसका बाकायदा तौर पर ऐलान कर भी देंगे। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने अब तक लड़की को रिकवर कर लिया हो, लेकिन अभी तक तमाम हक़ाइक़ जो हैं उनका भी मुआजना किया जा रहा हो। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो पुलिस उसके बाद ही अपना बयान जारी करती है। और लाहौर पुलिस के DIG ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद के मुताबिक अभी तक जो लड़की है वो नहीं मिली और ना ही लड़के का कोई सबूत या सुराग लगा। लेकिन ये एक बड़ा हिंट है कि ये इन डॉक्यूमेंट्स का मिल जाना, और ये डॉक्यूमेंट्स कहीं अभी रजिस्टर भी नहीं है, आपने ज़हन में रखना ये निकाहनामा जो निकाह खां है सिर्फ उसके पास ही है, और उसने अभी रजिस्टर नहीं करवाया क्योंकि रजिस्टर्ड कॉपी नहीं आई। तो इसलिए जब ये निकाहनामा रजिस्टर्ड निकाहनामा आएगा तो उस वक्त तो पता लग जाएगा कि निकाहनामा रजिस्टर्ड हो चुका। लेकिन अब तक अगर ये निकाहनामा रजिस्टर्ड नहीं हुआ और फिर भी इदारों के पास पहुंच जाना, एक निकाह खान के पास होगी कॉपी, एक लड़की के पास होगी, एक लड़के के पास, इसके अलावा ये कॉपी किसी के पास उस वक्त तक नहीं होती जब तक ये निकाहनामा रजिस्टर्ड ना हो जाए नादरा के अंदर। अब चूंकि रजिस्ट्रेशन इसकी नहीं हुई, इसका मतलब है कि इदारों ने रिकॉर्ड नादरा से नहीं निकलवाया होगा जहां ID कार्ड पुट करके और निकाहनामे की जो जितने वो डिटेल है वो निकलवा ली हूँ। तो ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है ये कोई ना कोई राबता बन चुका है पुलिस का इनसे। अब 2 थाने इसमें इन्वॉल्व हैं, एक तो रायविंड थाना जिसकी हदूद में शेरशाह कॉलोनी और शेरशाह कॉलोनी में भी चौकी मौजूद है, उनका एक तल्लुक बन गया, और एक शेराकोट जहाँ पर निकाह पढ़ाया गया। और निकाह खान का चूंकि इस पर एड्रेस मौजूद है, उसका नाम मौजूद है, तो निकाह खान जो है उससे भी काफ़ी मालूमात मिल जाएंगी। और कुछ ही घंटों बाद ये दुआ ज़हरा जो है उसको TV स्क्रीन पर चूँकि इंटरव्यू तो नहीं करवाएंगे, लेकिन पुलिस एक अपनी स्टेटमेंट, एक लीगल स्टेटमेंट वो लाजमी जारी कर देगी। फ़िलहाल यही अपडेट है। मज़ीद कोई इस हवाले से इस केस में कुछ अपडेट सामने आएगी तो वो आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे।